السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ ویورز، ماہ رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ماہ مقدس کے اختتام پر ایک اہم ترین فرض کی ادائیگی ہر مسلمان کو ادا کرنا لازم ہے، جسے صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ آج اس کے مفہوم، مقاصد اور احکام پر بات کرنے کے لیے ہم نے ڈاکٹر ابو عماد صاحب کو مدعو کیا ہے تاکہ آپ کو اس اہم ترین فرض کی ادائیگی سنت کے مطابق کرنے میں آسانی ہو سکے۔ بات آگے بڑھانے سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کی حوصلہ افزائی و ترویج کے لیے اسے سبسکرائب، لائک کر دیں، جبکہ اقربا و احباب سے شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں۔ چلے آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان کرم بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر، کیونکہ آپ کو جیسے معلوم ہی ہے کہ رمضان کا اختتام ہونے والا ہے اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو آئیے میں آپ سے پہلا سوال کرتی ہوں، صدقۃ الفطر کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ بیٹا، عربی جو ہے یہ کہا جاتا 3 حروف کی زبان ہے، اور صدقۃ الفطر جو ہے اس میں یہ بیسیکلی فاتارہ افطار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فا را، جی 3 حروف عربی کے ہیں جن سے یہ مل کر بنتا ہے۔ اس کا جو لغوی معنی ہے، یعنی لغت میں ڈکشنری میں جو اس کے معنی ہے وہ ہوتا ہے پھٹ جانا، اور اسی سے لفظ جو فطرت ہے وہ نکلا ہے۔ فطرت ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی کی فطرت ایسی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ آدمی پھٹ کر وہ ویسے ظاہر ہو جاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ یعنی فطرت سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی کی اصل ہے، جو حقیقت ہے، وہ پھٹ کر ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کو لفظ ہم کہتے ہیں اس کی فطرت ہے کہ وہ آدمی اپنے کو ایکسپوز کر دیتا ہے۔ اور عربی میں باب افعال جو ہے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کسی شے کو لازم کی بجائے متعدی جو ہے اس شکل میں لے آتا ہے۔ اب یہاں پہ افطار جو لفظ ہے اس کے معنی بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ پھاڑ دینا، ٹھیک ہے۔ جی اور چونکہ یہ روزہ جو ہے چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، جی ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی۔ جی جب آدمی روزہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ رکھا ہوا ہے، جی اور عمومی طور پر جب آدمی روزہ میں دار ہوتا ہے تو وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ پانی نہیں پیتا ہے، تو جب وہ پانی یا کھانا کھانے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، یا وہ اپنے اس جو غیبی جو بات ہوتی ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی پھٹ کے باہر آ جاتی ہے، تو یہ افطار اس معنوں میں آتا ہے۔ جی تو اس لحاظ سے یہ اس کے جو لغوی معنی جو ہے مفہوم اس کا یہ بنتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، میرا نیکسٹ کویشچن ہے، صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیٹا، روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس میں انسان سے بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، اور کبھی بدن سے غیبت ہو جاتی ہے، نظر کا استعمال میں کمی ہو جاتی ہے، روزے کے رکھنے کے دوران کچھ اور جو انسانی کمزوری کی بنیاد پہ خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کے مداوع کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ، جیسے مال جب انسان کماتا ہے تو انسان جب مال کمائے تو اس مال میں بھی کماتے وقت کوئی غلطیاں رہ جاتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، جی اس طریقے سے روزے جو ایک بڑی اہم عبادت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان روزوں کو بھی پاک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کا جو ہے وہ نظام جاری کیا۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جی یہ احادیث مقدسہ صحیحین میں اور دیگر جتنی کتب حدیث ہیں ان میں لفظ فرض کا لفظ استعمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جی تو اس کے لیے علماء جو ہیں ان کی ایک بڑی جماعت نے کہا ہے کہ یہ اجماع ہے اس کے اوپر۔ بہرحال اجماع تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اکثریت جو علماء کی، جمہور علماء ہے، وہ اس کو واجب اور فرض قرار دیتے ہیں، اور جن چند علماء نے اسے تعویل کی ہے جی وہ بھی اس کو سنت موقت یعنی کہ کے طور پر لیتے ہیں۔
تو گویا کہ اگر دیکھا جائے تو امت کا جو ہے نا اس بارے میں ہے کہ یہ ایسی فعل ہے کہ جو کہ ضرور ادا کرنا چاہیے، اور شرعی طور پر آپ سمجھ لیں کہ جو عمومی طور پر جہان امت کا ہے کہ یہ واجب اور فرض ہے، جی اچھا اور ڈاکٹر جو واجب چیز ہوتی ہے جی اس کی ادائیگی جو ہے وہ آدمی کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کویشچن ہے، فطرانے کے اہم مقاصد کیا کیا ہیں؟ ہاں بیٹا، جو امام ابو داؤد علیہ رحمہ جو ہے انہوں نے اپنی سنن میں اور دیگر جو ہماری کتب حدیث ہیں اس میں اس کے لیے، جیسے امام ابن عدی ہیں اور امام دار قطنی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جو ہے وہ کہ یہ سند اس کی ضعیف ہے، اس میں کہا ہے کہ صدقہ فطر دینے کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اس دن جو لوگ ہیں جو مانگنے والے ہیں وہ پھر کر جو ہے پیسے کماتے ہیں یا سائلین ہیں، تو ان کو ایک دن کے لیے ان کو مانگنے سے جو ہے نا یعنی کہ بے بہرا کر دیا جائے اور وہ اپنا گھر میں بیٹھ کے اپنا کھانا کھا سکیں۔ تو اس کا مقصد بنیادی طور پر ہے کہ جو لوگ غریب طبقہ ہے، بہت ہی غریب لوگ ہیں، ان کو اس دن عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے، اور وہ بھی جب باقی لوگوں کی طرح جو ہے نا تھوڑے بہت کپڑے یا اپنے بچوں کے لیے جو ضروری زندگی کی چیزیں ہیں یا گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اپنے لیے خرید سکیں۔ صحیح۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی تھی، صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ آپ مطلب کہ عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں یا عید کی نماز کے بعد دینا لازمی ہوتا ہے؟ بیٹا اس کا جو ویسے آگے سوال میرے خیال ہے اس میں آپ نے آنے ہیں تو اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ صدقہ فطر کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو بیٹا یہ جو صحیح عین میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت امام مسلم اور امام بخاری علیہ رحمہ نے جو کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے علیہ السلام نے جو فطر کی مقدار ہے، کھجور ہو یا جو جو ہو یا پنیر ہو اور اس طرح سے منقہ جو یہ کہتے ہیں کشمش جو ہے، اس کی جو ہے نا ایک ٹوپا جو ہے نا اس کے برابر جو ہے اس کی مقدار جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اور یہ ہر مسلمان جو ہے اس کے اوپر یہ اس کو واجب کیا گیا ہے، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اگرچہ گھر میں اگر کسی کے گھر مہمان بھی آ جائے تو وہ مہمان بھی جو ہے نا اس کا صدقہ فطر بھی اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو اس میں کسی طرح کا مفر نہیں ہے، نہ سفر کا، نہ بچے کا، نہ بڑے کا، حتیٰ کہ جو بچہ فجر کے وقت پیدا ہو جاتا ہے اس کا بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا تو نیکسٹ کویشچن ہے، شریعت میں امیر غریب کے صدقہ فطر نکالنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ بیٹا وہ ایسے ہی ہے کہ مثلا کہ امیر اور غریب دیکھیں، جب امیر لوگ پیسہ نکالیں گے، صدقہ فطر نکالیں گے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے جو ان کی ضرورتوں کا بندوبست ہو جائے گا، چونکہ عید کے بعد جب روزوں کے بعد جب عید آتی ہے تو ہر مسلمان کے ایک دل میں خوشی ہوتی، تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس کو سیلیبریٹ کرے اور اللہ تعالیٰ کی جو اس بے بہا نعمت ہے اس کا شکر ادا کر سکے، اور شکر کے اندر جو خوشی کا ایک پہلو ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ نئے کپڑے خریدتے ہیں، نئے جوتے خریدتے ہیں اور گھر میں اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں چیزوں کو بھیجتے ہیں۔ تو اب وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے پاس تو ایسی چیزیں دستیاب ہونا بہت مشکل ہو جاتی ہیں، تو کم از کم وہ اگر گھر میں پکوان اور اس طرح کی جو چیزیں ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ مہیا کی جا سکے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ امیر جو ہے وہ صدقہ دیں اور غریب جو ہے نا ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ غریبوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنی سطح پہ ثواب میں شامل ہو تو صدقہ فطر نکال کے، جیسے خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو گفٹ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ پیسے لے لو اور یہ تم صدقہ فطر کر دو، اور وہ صدقہ فطر جو ہے بیوی جو ہے غریب عورت جو ہے جس خاوند نے اس کو گفٹ کیا ہے تو وہ واپس اپنے خاوند کو دے سکتی ہے کہ چلو یہ تم ایسے کرو کہ بچوں پہ خرچ کر دو، یہ صدقہ فطر جو ہے میں تمہیں دیتی ہوں کہ اپنے بچوں پہ خرچ کر لو۔ لیکن بہرحال امیر لوگوں کے اوپر
اس میں نصاب کا تعلق نہیں ہے. یہ جو جیسے ہم نے کہا کہ سونا اتنا ہو 7.5 تولے یا چاندی 52 تولے ہو، اس میں وہ نصاب نہیں ہے. اس میں وہ صحیح. آدمی جس کے گھر میں کھانا پینا اپنے گھر کا صحیح نظام چل رہا ہے، چاہے اس کے پاس سونا نہیں ہے، اس کے اوپر بھی یہ صدقہ جو ہے یہ لازم آئے گا. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا نیکسٹ کویشچن جو میں جیسے آپ سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ فطرانہ نکالنے کے اوقات کیا ہیں، صدقۃ الفطر کون کون ادا کر سکتا ہے؟ جی، تو صدقۃ الفطر بیٹا جو ہے اس کے لیے علماء کی وہی بتا رہا ہوں کہ جیسے مختلف آراء ہے. جو اس کو زکوٰۃ کے مطابق سمجھتے ہیں ان کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی طرح جیسے زکوٰۃ پہلے نکالی جا سکتی ہے، اس طرح صدقۃ الفطر جو ہے وہ 2 سال 3 سال کا اکٹھا بھی نکالا جا سکتا ہے. اور جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ رمضان المبارک کی خاص جو روزوں کے متعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو رمضان المبارک میں نکال دینا چاہیے. جی. لیکن زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ 1 یا 2 دن جو ہے یا 3 دن پہلے جو ہے یہ صدقہ فطر نکال دینا چاہیے، تاکہ اگر جو غریب افراد جو ہے وہ اپنے لیے اپنی ضروریات زندگی جو ہیں وہ خرید سکیں اور عید کی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکیں. اور زیادہ سے زیادہ اس کا لیٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے نا عید کی جو نماز ہے اس سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. جیسے کہ حضرت ابن عمر کی جو روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، اس میں یہی کہا گیا کہ وہ مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ صلاۃ العید سے پہلے اس کو ادا کر سکیں. صحیح. اچھا، تو میرا نیکسٹ کویشچن ہے صدقۃ الفطر کن اشیاء کا نکالا جا سکتا ہے؟ ہاں، تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اور دیگر بھی سنن جتنی بھی ہماری کتب حدیث ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ اس کی بہت ساری روایات ہیں تواتر کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اور ان میں ساروں میں یہی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو مدینہ نبی علیہ السلام کے جو اندر جو پیداوار تھی وہ زیادہ تر کیا ہوتی تھی کہ یا تو کھجور ہوتی تھی بہت زیادہ، یا وہاں پہ جو اگتے تھے. اور اس لیے جو کا ایک ٹوپا یا سا اسے کہتے ہیں، اور کھجور کا ایک سا، جو کا ایک سا. اور اس طرح سے وہاں پہ چونکہ جانور ہوتے تھے تو پنیر لوگ بناتے تھے، جسے پنیر کا جو ہے ایک سا. اور گندم وہاں پہ چونکہ ہوتی نہیں تھی تو اس لیے گندم کا وہاں پہ ذکر نہیں ہے. صحیح. لیکن باقی اس طرح سے منقع جو ہے کشمش، انگور جو ہوتے تھے وہ خشک لوگ کرتے تھے، تو کشمش کا بھی ایک سا جو ہے نبی علیہ السلام نے متعین فرمایا. صحیح. اچھا، تو میرا نیکسٹ کویشچن یہ گندم کے ریلیٹڈ ہے. کیا گندم کے نصف سا کا فطرانہ ہی درست ہے؟ ہاں، یہ بیٹا نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں اگر گندم ہوتی تھی لیکن بہت تھوڑی ہوتی تھی، تو اس لیے اس کا نبی علیہ السلام نے نصاب متعین نہیں کیا. صحیح. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، شام میں جو لوگ تھے وہ کھجور کے بدلے میں جو کیا نام ہے آدھا یعنی ایک ٹوپا کھجور کا دیتے تھے اور آدھا ٹوپا جو تھا ان کو مل جاتا تھا گندم کا. جی. تو اس بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو مقدار ہے وہ نصف سا متعین کی. لیکن اس پہ بہت سارے صحابہ نے اتفاق نہیں کیا، اور خود حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے امام بہقی نے اپنی سنن میں ان کا ایک روایت ان کا قول نقل کیا ہے، جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے حج کے اوپر آئے تو انہوں نے پھر لوگوں سے کہا کہ لوگ جو ہیں یہ گندم کے صدقہ فطر کے بارے میں بات کرتے ہیں. میرے ہاں جو شام میں لوگ جو تھے ٹوپا کھجور کے بدلے میں آدھا ٹوپا جو ہے وہ گندم دیتے تھے، تو میں نے اس لیے آدھا ٹوپا جو یعنی کہ 2 مد جسے کہتے ہیں وہ ہم نے جاری کر دیا. تو بہرحال اس میں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں جو ہے وہ روایت دی ہے، اس میں بتایا انہوں نے اس سے پورا اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو کھجور اور منقع وغیرہ کا صدقہ فطر دیا جاتا تھا ایک سا، تو میں ایک سا ہی دیا کروں گا اور میں نصف سا جو ہے وہ نہیں دوں گا. تو بہرحال اس میں تقویٰ کے قریب یہی بات ہے کہ جو اگر یہ نصف سا کی بجائے پورا سا جو ہے دی جائے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، اس طرح صدقہ فطر بھی ٹیکس نہیں ہے. یہ تو بلکہ ہماری جو خطاؤں اور غلطیوں کا بیٹا پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ وہ جو ہم سے روزے کے دوران خطائیں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو ہے نا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں. صحیح. اچھا تو میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے نیکسٹ کویشچن ہے، مختلف اجناس کے فطرانے میں دینے کی کیا حکمت ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑی اہم بات جو مجھے لگتا ہے جس پہ پر شاید علماء نے عموماً شاید بات تو کی ہو، لیکن میں نے ابھی تک بہت کم سنا ہے. جو مجھے اس میں ویریشن جو نظر آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی جس کی استطاعت جو ہے وہ جس طرح کی ہے وہ اس طرح کی استطاعت کے مطابق دے. اب دیکھیں آج کے دور میں دیکھیں کھجور جو ہے وہ 500-600 700 روپے پہ کلو چل رہی ہے. اس طرح سے منقع یا کشمش جو ہے نا 1000-1500 روپے اس کی قیمت ہے، اور پنیر تو اور بھی شاید آج کل بہت مہنگا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ویریشن رکھی ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ مہنگے والا جو صدقہ فطر ہے وہ ادا کریں، تاکہ وہ اپنا زیادہ پیسہ نکال کے زیادہ غریبوں کی مدد کر سکیں. اور جو لوگ غریب ہیں یا جن کے پاس استطاعت کم ہے، وہ جیسے گندم ہمارے پاکستان میں جیسے اب سستی سب سے ہے، تو وہ اب میرے نقطۂ نظر تقویٰ کے قریب تو یہی ہے کہ وہ 4 کلو کے حساب سے نکالیں، 4-4.5 کلو کے حساب سے. لیکن ہمارے پاس چونکہ احناف کے ہاں جو ہے وہ آدھا مد ہی مقبول ہے، یعنی کہ 2 کلو یا 2.25 کلو کا جو ہے وہ معیار رکھا گیا ہے. تو بہرحال وہ کم از کم جو احناف کا جو بھی اپنا آپ کے جو مکاتب فکر اس کے مطابق جو ہے وہ گندم کا نکال دیں کم از کم. اور عمرات جو ہے وہ یا تو منقع کا یا کھجور کا نصاب جو ہے وہ 4 کلو کے حساب سے کر کے وہ اللہ کی راہ میں نکالیں، تاکہ ان کا زیادہ پیسہ نکلے گا تو ان کی اللہ تعالیٰ نے 2 ثواب ہو گئے. ایک تو ان کو یہ ہے کہ صدقہ نکالنے کا ثواب ہے، دوسرا روزوں کی خطاؤں میں کمی کا، اور اس کے ساتھ یہ نیت ہوگی یار میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس عبادت کو کر لوں. تو یعنی کہ اس میں کئی ثواب جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اللہ نے شاید حکمت بھی یہی رکھی ہے کہ ہر طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اپنے استطاعت کے مطابق کام کریں. اب آپ نے دنیا کے معاملات میں بیٹا دیکھا ہے کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہو وہ اچھی گاڑی لے لیتا ہے، جس کے پیسے اچھے زیادہ ہوں وہ اچھا لباس لے لیتا ہے، اچھے جوتے لے لیتا ہے. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو عبادات مالی خاص طور پر عبادتیں ہمارے پاس یہ جو کفارہ جات ہیں یا آپ کی زکوٰۃ ہے یا آپ کا فطرانہ ہے، اس معاملے میں لوگ وہی کم سے کم والی سائڈ پہ جاتے ہیں، وہ ٹیکس والی صورت لے جاتے ہیں. ہاں وہ یہ جو بڑی عجیب سی بات ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سال سے میں نے خود یہ ارادہ کیا کہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق میں 4 کلو گندم کا کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ صدقہ فطر نکالنا چاہیے، اور تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے. اس کے پیچھے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد جو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے متعین کیا کہ مساکین اور وہ محروم طبقے جو اس میں شامل نہیں ہو سکتے، ان عید کی خوشیوں میں ان کو شامل کیا جائے. اور ہر آدمی اپنی جیسے ہم اپنی گاڑی جو بڑا آدمی بڑی لیتا ہے تو اس طرح سے وہ کھجور کے اندر سے 4 کلو کے مطابق قیمت دے دے ایک فرد کی. اور یہ ہر فرد کی ہے، گھر میں اگر مسافر آ جائے اس کے بھی ہے، اور جو گھر کا بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے پہلے اذان نماز عید سے پہلے ان سارے کے اوپر یہ جو صدقہ ہے. اچھا تو میرا آپ سے آخری سوال ہے ڈاکٹر صاحب، کیا نماز عید کی ادائیگی کے بعد فطرانہ نکالنا درست ہے؟ بیٹا عید کی نماز کے بعد وہ فطرانے کا جو زکوٰۃ کا جو گناہوں سے مبرہ ہونے کا ثواب ہے وہ تو پھر نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ واجب ہے تو اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، تو یہ ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک صدقہ کے طور پر رہے گا. صحیح. چلیں تو ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ اب آپ سے کسی اور اہم موضوع پر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.